محمد وآل بیت محمد صلوات. ایک نعرے کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کی صدا اس روحانی اور شہداء کی یاد میں دوبالا کرے اس محفل کو. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کشیدہ راستہ کربلا کربلا، حق کشیدہ راستہ کربلا کربلا. محمد و آل بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. My talk is mainly in Urdu, but I would like to express few words for brothers and sisters they cannot speak Urdu. Inshallah, I would try to deliver message of Imamians. First of all, I would like to share condolence to the families of martyrs, families of martyrs from Parajnar, from Quetta, from Dera Ismail Khan, from Karachi, and throughout the world, brothers and sisters from Bahrain and Iraqi communities. Our salam upon Shahadae Millat Jafriya, especially Shaheed Mehrab Allama Sayyid Arif Hussain al-Hussaini, Shaheed Dr. Muhammad al-Lakwi, Shaheed Kirmani, Shaheed Sibt Jafar, Allah Maqamu. Dear brothers and sisters, we are witnessing throughout the world Shias of Ali ibn Abi Talib are oppressed, are under attack. In Pakistan, in Syria, in Iraq, Bahrain, and everywhere. Brothers and sisters, this is time of difficulties, and we should be connected with each other, individually, as a group, or in any organization. Especially, we should be connected with our roots, our homeland. It is very important today because oppressors and Zionists are moving forward and advancing fast. Can you believe more than 200 people, most of doctors, lawyers, engineers, our intellectuals are going to being martyrs in few weeks. But Alhamdulillah, Alhamdulillah, our nation is brave nation. Our school of thought is Karbala. And our late leader, our hero, Shaheed Arif Hussain Hussaini said about Shahadat. Shahadat is our heritage, which is the nourishment fed by our mothers. So today's gathering is a pledge, allegiance to Shahada and Shaheed Allama Arif Hussain al-Hussaini. And this type of gathering to ponder on our nation and tragedies of our nation. It is one sign of awakening. It is a sign of life. It is another way
of saying labbaik to martyrs. And saying labbaik to martyrs is in reality saying labbaik ya Hussein. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور برادران و خواہران، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں اور اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہدائے ملت جعفریہ کی خدمت میں، اور بالخصوص شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی کی اس 25ویں برسی کے موقع پر، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے آج کے دن کو یوم شہداء کے نام سے، لیکن کچھ ساتھی یقیناً اپنے دلوں میں یہ ایک عہد رکھتے ہیں کہ ہم ہر موقع پر ان شہداء کے ساتھ تجدید عہد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہم تجدید عہد کریں شہید بزرگوار، شہید محراب، وہ الہی انسان، وہ الہی صفات کا مالک، وہ عاشق کربلا، فرزند زہرا، جو خود شہادت کی طرف اپنے قدموں پر چلتے ہوئے بڑھے، جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اور آئیے آج ہم تجدید عہد کریں، جس نے قوم و ملت کو عملی طور پر بیدار کیا، وہ شہید جس نے قوم کو عزت و وقار بخشا، وہ شہید جس نے قوم کی عملی تربیت کی۔ اسی لیے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کی حیات اسی میں ہے، زندگی اسی میں ہے کہ وہ افکار حسینی کو زندہ رکھیں۔ آئیے آج ہم تجدید عہد کریں افکار حسینی کے ساتھ، ان الہی صفات کے ساتھ، اور اس شہید کی مجاہدانہ زندگی کے ساتھ جس پر اکثر ساتھی گواہ ہیں۔ خوشبخت ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کے ساتھ شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی کی پیروی کی اور قریب سے دیکھا کس طرح شہید نے جوانوں کو بلند کیا اور عزت بخشی، سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ جوانوں کا قدر شناس، وہ دلوں میں محبت کے رس گھولنے والا ایک شفیق پدر بزرگوار پاکستان کی سرزمین پر ابا عبداللہ الحسین کا پیغام لے کر اٹھا اور ملت جعفریہ کے ہر فرد میں بالخصوص جوانان ملت کو جرت بخشی، عزت اور غیرت و اہمیت بخشی، اور واقعاً جوانوں کو بلندیوں کی طرف لے گیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں اس کے پاکیزہ عمل کے ساتھ جس نے ہمیں فتنوں سے نکالا اور فرقہ واریت کے طوفان میں سے نکال کر اتحاد بین المسلمین کا عملی علم بلند کیا۔ فرمایا شہید عارف حسین حسینی فرماتے ہیں آج دشمن اسلام چاہتے ہیں کہ ہمیں فروعی اختلافات میں الجھا کر شیعہ سنی کو ہوا دے کر مسلمان اور اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے درپے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اس لیے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شہید عارف حسین حسینی نے علماء اہل سنت سے ملاقاتیں کی اور ہمیشہ اپنے کلام سے، اپنے عمل سے اہل سنت کے علماء کو، برادران کو عزت و احترام بخشا۔ اسی لیے ہم آج یہاں پہ مل بیٹھے ہیں کہ تجدید عہد کریں اس عارف حقیقی کے ساتھ جس نے کربلا
اور ابا عبداللہ الحسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ پر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے ہمیشہ سربلند ہوئے اور دنیا کے کسی گوشہ میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے اور ظلم کے خلاف ہمیشہ صدا بلند کی اور فرمایا ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے وہ ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج ہم پر واجب ہے کہ ہم انقلاب کے لیے، انقلاب اسلامی کے لیے اٹھیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم کی پہچان کریں اور مظلوموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس مشن پر کس طرح ثابت قدم رہے شہید عارف حسین حسینی۔ واقعاً یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس مشن کے لیے مجھے خون کا آخری قطرہ بھی نچھاور کرنا پڑا تو میں اپنے خون کا قطرہ بہا دوں گا، میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا، اور اس کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اسی لیے شہید عارف حسین حسینی کو امام راحل ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہید فرزند ابا عبداللہ الحسین ہے، ہماری جانوں لاکھوں جانیں قربان شہید عارف حسین حسینی کی روح پر۔ امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علماء پاکستان، میں برادران سے گزارش کروں گا کہ توجہ فرمائیں اس جملے پر، شہید عارف حسین حسینی کے بارے میں امام خمینی، امام امت، امام راحل ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علماء پاکستان، مدارس پاکستان نے اپنا صحیح رول ادا کیا ہوتا تو یہ بزرگوار ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے جو فرمایا کہ علماء نے اپنا صحیح رول ادا نہیں کیا۔ اگر پاکستان کی سرزمین پر علماء صحیح رول ادا کرتے تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہمارے سلام ہو اس الہی انسان پر جو خود قیادت کا خواہ نہیں تھا، جو عہدے اور شخصیت کو ویلیو نہیں دیتا تھا، اور جس کی قیادت کسی ڈرائنگ روم یا ویڈیو میں نہیں بنی، اس نے پاک برہنہ لوگوں کی خدمت سے قیادت کی، مستضعفین کی خدمت کی، پہلے میدان عمل میں آئے، پھر قیادت کا اعلان ہوا۔ کوئٹہ کے مظلوموں کے لیے ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے کبھی کوئٹہ اور کبھی کراچی کے مظلوموں کو اپنے سینے سے لگایا، درد بانٹنے کے لیے ہر کریا گاؤں گاؤں گئے۔ وہ پاک باز، وہ متقی، وہ بچوں اور بوڑھوں کو جا کر سینے سے لگانے والی شخصیت، جس نے قوم کے دلوں پر اثر کیا اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 25 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر چند مہینے قبل لاہور میں تپتی سرزمین پر 3 سے 4 لاکھ شیعان حیدر کرار نے اس شہید کی برسی پر لبیک یا شہید کہتے ہوئے جمع ہوئے، اور یہ شہداء کے خون کی تاثیر ہے۔ قوم آج بھی آمادہ ہے، قوم آج بھی بیدار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے قتل و غارت کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد، آج بھی جب مجلس وحدت مسلمین نے قیام کا اعلان کیا، دھرنوں کا اعلان کیا، تو پاکستان کی قوم نے 3 دن کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو جام کر دیا، تمام شاہراہوں کو بلاک کر دیا۔ آج پاکستان کی قوم جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچے اور ہمیشہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ فرد تنظیم ہو یا جماعت ہو یا ادارہ آپس میں مربوط ہو جائیں۔ ہمارے وطن سے کچھ معزز ایسے ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لانے کے بعد اگرچہ وہ اپنے وطن میں پلے بڑھے
لیکن یہاں پہ آ کر اپنے وطن کو علاقہ غیر سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا وطن ہمارے روٹس ہیں۔ آج ہمارے روٹس پر حملہ ہو رہا ہے۔ آج شیعان حیدر کرار دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے، اپنے ہم مکتب سے کبھی کٹ آف نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے جوان، ہماری خواتین، ہمارے بزرگوں کو آگاہی کے ساتھ مربوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں علماء کرام کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ مربوط ہونا ہوگا۔ یقین کر لیں، وطن عزیز میں بہہ جانے والا خون ہمارا خون ہے۔ وطن عزیز میں ہو جانے والی شہادتیں ہماری شہادتیں ہیں۔ پاکستان میں ہر روز بہنے والا خون ہمارا خون ہے، اور اس خون پر جو کہ مکتب تشیع کا خون ہے، جس میں زیادہ تر مکتب آل محمد کے ماننے والے شہید ہو رہے ہیں، اس پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا۔ اس ظلم و ستم کے طوفان پر آج پارا چنار کی سرزمین شیعان حیدر کرار کے خون سے رنگین ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان کو دیکھ لیں۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں 6 مومنین کو ذبح کیا گیا۔ آخر یہ خاموشی یا ہمارا اسی طرح سال کے بعد ایک کانفرنس کر لینا، ایک برسی کر لینا کافی ہے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سال بھر میں برسیاں کریں، پھر بھی ہم شہداء کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سر جوڑیں اور دیکھیں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارے شیعوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، ان کا جرم کیا ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج فکر کا مقام ہے کہ ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں، جبکہ اس وقت دنیا بھر کی ملتیں بیدار ہو رہی ہیں، ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے، مظلوموں کی آہیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج ہمیں لبیک کہنے کی ضرورت ہے، آج تحریک کی ضرورت ہے، آج تحول کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ملتوں کو بیدار کریں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ سال کے بعد اگر ہم اس طرح کا ایک پروگرام کریں، اور علماء کرام سے میں بستہ گزارش کروں گا کہ کیا اس طرح کی گیدرنگ ہمارے شہداء کے خراج تحسین کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح ہمیں اپنے شہداء کو سال کے بعد ہدیہ پیش کرنا چاہیے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم کو بیدار کریں، ہم اپنے ان مساجد سے نکلیں اور رسمی اور رسوم و رواج سے باہر نکل کر، جس طرح پاکستان کی سرزمین پر لاکھوں کی تعداد میں آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 سالوں سے لاکھوں کی تعداد میں شہید عارف حسین حسینی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں چند دنوں بعد لاکھوں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار اپنے شہداء کو اور شہید عارف حسین حسینی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری آگاہی کے ساتھ امام عصر کے انتظار میں امام زمان عجل اللہ فرج اور شریف کی راہ کو ہموار کر سکیں اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔